نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت 41 وَاذْکُر اور ذکر کرو، ذکرہ یذکرو اذکر فعل امر ہے، یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یاد کرو عبدنا ہمارے بندے کو، عبد مطلب بندہ، ہمارے بندے کو، ایوب کو، اذ نادا جب اس نے پکارا، آواز دی، اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، انی بے شک مجھے، انا پلس یا انی بے شک مجھے، مسنیا پہنچائی ہے مجھے، شیطان نے، بے نصوبن تکلیف، و عذابن اور عذاب۔ یعنی یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں ایوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ ایوب علیہ السلام کو اتنی شدید بیماری ہو گئی تھی، ایوب علیہ السلام کو جو ہے 8 سال یہ بیماری رہی، کوہڑ کی بیماری انہیں رہی، ان کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے پڑ گئے تھے، وہ پھوٹ گئے تھے، اس میں کیڑے بھی ہو گئے تھے، لوگوں نے ان سے دور ہونا شروع کر دیا تھا، ان کو بالکل اپنے سے الگ کر دیا تھا، اور مسلسل 8 سال تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پکارا، یعنی اپنے رب کو پکارا، اور پکار بھی کیسی؟ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے اور عذاب پہنچایا ہے، یعنی اس کا الزام بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر نہیں لگایا۔ اتنے نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، انہوں نے اتنی تکلیف، شدید تکلیف کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے اور عذاب پہنچایا ہے۔ اور خود پھر جب اتنے سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، یعنی یہ تکلیف 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال ان کو یہ جھیلنا پڑا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اور خود مارو برجلکا اپنا پاؤں، رجل مطلب پاؤں، اپنا پاؤں، ہاذا یہ، مغتسل نہانے کا پانی ہے، باردن ٹھنڈا، وشراب اور پینے کا پانی۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے شفا کے لیے پانی بہایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج پھر کس سے کرایا؟ اس بیماری کا علاج پانی سے، ٹھنڈے پانی سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب اسکن کی کوئی بیماری ہو جائے تو اس کا علاج بھی ہمیں کس سے کرنا چاہیے؟ پانی سے کرنا چاہیے، ٹھنڈا پانی زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر ڈالیں اور پانی کو پیئے۔ اسکن پرابلم ہو گئی تھی ان کو، بے حد شدید پرابلم ہو گئی تھی ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے 18 سال بعد ان کی دعائیں سنی، ٹھیک ہے، اور دعا سننے کے بعد پانی بہا دیا، اور کیا کہا؟ زیادہ سے زیادہ اس سے غسل کرو اور اس کو پیو۔ تو زیادہ سے زیادہ پینا ہے اور نہانا ہے اگر اسکن ڈیزیز ہو جائے۔ وَوَهَبْنَا اور عطا کیے ہم نے لہو اس کے لیے، لہو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُ اور اسی کے مثل، معاہم ان کے ساتھ، رحمتن رحمت کے طور پر، یعنی رحمت منا ہماری طرف سے، وذکرا اور ایک نصیحت، لِلْأُولِي الْأَلْبَابِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے۔ جب شفا ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئے ایوب علیہ السلام 18 سال بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو بیماری بھی دور کر دی، پھر مال بھی واپس لوٹا دیا، بیٹے بھی مل گئے، اور پہلے سے زیادہ ڈبل، یعنی پہلے مالدار تھے لیکن اب پہلے سے زیادہ ان کو بیٹے بھی ہوئے، اور پہلے والے بھی واپس آ گئے، اور ان کو مال بھی بہت زیادہ ملا، بہت زیادہ ان کو برکت ملی، اور یہ کیا تھا؟ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم صبر کریں گے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا صبر ضائع ہو جائے۔ وہ نبی تھے، اتنے صبر والے تھے، پھر بھی ان کو سب واپس مل گیا اور ایکسٹرا ملا۔ اگر دنیا میں صبر کرنا پڑے تو صبر کریں، کیونکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں انشاءاللہ عطا کریں گے۔ وَخُذْ اور لے لو، بِیَدِکَ اپنے ہاتھ سے، دغزن تنکوں کا ایک مٹھا، ٹھیک ہے، تنکوں کا ایک مٹھا، وَدْرِب اور مارو، بھی اس کے ساتھ، ولا اور نہیں، تہنس تم قسم توڑو، تہنس قسم توڑنے کے لیے آیا ہے،
اور نہیں تم قسم توڑو، بے شک ہم نے وجدناہ ہم نے پایا اسے صابرن صابر، نعما کتنا اچھا ہے، عبدو وہ بندہ، بے شک وہ اواب بہت رجوع کرنے والے تھے۔ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ دیکھو بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، اگر اسرائیلی روایت دیکھیں تو اسرائیلی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے یہ قسم کسی اور کے بارے میں کھائی تھی، تو ہاں کسی اور کے بارے میں یہ قسم تھی، یہ اسرائیلی روایت میں آتا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ ان کی بیوی کے بارے میں تھی۔ حضرت تھانوی نے جو اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس میں انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کر کے لکھا ہے کہ حضرت ایوب کی بیماری کے زمانے میں ایک مرتبہ شیطان ایک حکیم کی شکل میں آ گیا تھا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملا، انہوں نے اپنے شوہر کے علاج کی درخواست کی تو اس نے کہا کہ میں علاج تو کر دوں گا مگر میری یہ شرط ہے کہ شفا ہو جانے کے بعد تم کہہ دینا کہ تم نے میرے شوہر کو شفا دے دی، تو میں تم سے کوئی اس پر اجرت نہیں مانگوں گا۔ یہ پورا واقعہ آ کر انہوں نے ایوب علیہ السلام کو بتایا تو ایوب علیہ السلام کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور پھر انہوں نے یہ بھی قسم کھا لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تم کو 100 کوڑے ماروں گا، مطلب کمچیاں ماروں گا۔ لیکن بعد میں ان کو جب وہ صحیح ہو گئے تو پچھتاوا بھی ہوا، اپنی اس غلطی پر ان کو شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے ایسی جو قسم کھا لی، اس قسم پر ان کو شرمندگی ہوئی کہ وہی تو تھی جو میرا ساتھ دیتی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قسم مت توڑو بلکہ کیا کرو، ایک تنکوں کا مٹھا لے لو، تنکے لے لو، ایک مٹھی میں 100 تنکے لے لو اور ایک بار اس کو مار دو تو وہ آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیلی روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ قسم کسی اور کے بارے میں تھی۔ بہرحال یہ تھی قسم، کیونکہ قرآن میں ہے تو اس کے مطلب قسم کھائی تھی، کسی کے بھی بارے میں کھائی ہو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی قسم اگر ہم کھا لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر قسم کھا لی جائے اور غلط قسم جو ہوتی ہے اس کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، جیسے میں اس کے ساتھ جو ہے نیکی نہیں کروں گی، یہ میری غلط قسم ہو گئی، یا آج کے بعد تو میں روزے نہیں رکھوں گی، یہ میری غلط قسم ہو گئی، تو اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور قسم میں دیکھیے، قسم کے بارے میں ایسے اگر کوئی ٹف قسم کھا لی جائے تو جیسے توریا ہوتا ہے تو قسم میں بھی توریا کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک قبیلہ بنی سعد کا ایک شخص تھا، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا تھا، وہ ایسا مریض تھا کہ بس ہڈی اور چمڑا ہی رہ گیا تھا، اس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، مریض بھی تھا اور ہڈی اور چمڑا رہ گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹہنا لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور اس سے بیک وقت اس شخص کو مارو تو سزا پوری ہو جائے گی، لیکن یہ ہر وقت کے لیے نہیں تھا، وہ بیمار تھا اور اس کے بارے میں پتا تھا۔ ایسے اگزامپل یہ نہیں کہ ہر نبی کرا کرتے تھے، زنا کی جو سزا ہے وہ کیا ہوتی ہے، 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، ہے نا، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جاتا ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارنے کی سزا تھی۔ تو اس کے لیے کیا کہا کہ جس میں 100 شاخیں ہوں وہ لو کھجور کا تنا، اور ایک تنا ایک بار اس کو مار دو، آپ کی ان کی قسم پوری ہو جائے گی، یعنی اس کی سزا پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ہر وقت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ سچویشن الگ تھی اور دکھ رہا تھا کہ یہ انسان اب جانے والا ہے، یہ مر جائے گا اس طرح کر کے، تو اس لیے یہ کرا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قسم پوری کرنی چاہیے چاہے ہم کس طرح بھی کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زیادہ ہر وقت جھوٹ سے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ صحیح قسم کو توڑ دیں اور جب کھائی ہے، ویسے اگر آپ نے قسم کھا لی تو پھر اس کو پورا کریں، جیسے بچوں کے ساتھ ہو گئے، کسی سے وعدہ کر لیا، تو اس طرح کی قسموں کا آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے انسان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ سوچ سمجھ کر زبان کھولے۔ اس لیے نبی جو ہے کیا کہا کرتے تھے، زیادہ تر کس بات کی تلقین کرتے تھے، خاموش رہنے کی، کیونکہ زبان جب کھلتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں کہاں جا کر رکتی ہے، وہ جب کھل جائے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا کر رکتی ہے، اس لیے زیادہ تر خاموش رہنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر اپنے زبان سے الفاظ نکالنے چاہیے۔ لیکن بہرحال ان کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے کچھ، وہ نبی تھے، بہت زیادہ صابر تھے، اور 18 سال ہو گئے تھے ان کو بیماری جھیلتے جھیلتے، تھے تو انسان نا، اور بیماری میں پتہ نہیں انسان کا دماغ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، پھر بھی وہ ہوش والے تھے، پھر بھی وہ دماغ والے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو پچھتاوا ہوا اور انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو طریقہ بتایا۔ وَاذْکُر، اور ذکر کرو، عبادنا، ہمارے بندوں، عباد، دیکھیں پہلے عبد آیا تھا، اب یہاں پر کیا ہے، عباد، ہمارے بندے، عبد کی جمع، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب
اول الایدی جو ہاتھوں والے تھے، والابصار اور آنکھوں والے تھے، یعنی سارے ہی نبی طاقتور تھے، یعنی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ دماغی طاقت بھی ان کے اندر تھی، یعنی بے وقوف نہیں تھا کوئی نبی، ماشاءاللہ بہت سارے کے سارے سمجھدار تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں سارے واقعے بتا دیے، اب ان سے کچھ نصیحت پکڑو. اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے بہت بار کری ہے قرآن میں، ابھی دوبارہ بھی آئے گی آگے. انا بے شک ہم نے اخلصناہم ہم نے خالص کر لیا تھا انہیں، کنہیں؟ جتنے پیچھے نبیوں کا ذکر آ گیا، ہم نے چن لیا تھا انہیں، خالص کر لیا تھا انہیں، بخالصتن خاص طور سے چننا، خالص کرنا، ذکرہ جو نصیحت تھی، الدار اصل گھر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، یعنی ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے جو نبیوں نے کیا ہے، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تاکہ ہمیں بھی آخرت کا گھر ملے. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ عندنا ہمارے نزدیک لمنل ضرور ہی مصطفینا چنے ہوئے میں سے تھے، مصطفینا اسی سے استفا بھی بنائے، چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. کون؟ یہ سارے کے سارے. اور کون تھے؟ الاخیار جو نیک لوگ تھے، اخیار خیر کی جمع ہے، خیر جن سے خیری خیر ٹپکے، اخیار یعنی نیک لوگ جن سے خیری خیر پھوٹے. خا یا زبر اس کا روٹ ہے، اس خا یا را اس کا روٹ ہے، اور خیر کی جمع ہے اخیار، جیسے میت کی جمع ہوتی ہے نا، اسی میت جمع ہوتی ہے، اسی طرح خیر اخیار تو اسی سے ہے، یعنی خیر خیر سے ہے یہ، کیونکہ نیک بندے جو ہوتے ہیں ان سے خیر ہی پھوٹتی ہے. اور بے شک وہ ہمارے نزدیک ضرور ہی چنے ہوئے میں سے تھے جو نیک تھے. وذکر اور ذکر کرو اسماعیل علیہ السلام، والیسع اور یسع، وذوالکفل اور ذوالکفل کا، وکلن اور سب کے سب من الاخیار نیک لوگوں میں سے تھے. تو یہاں پر حضرت یسع الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کے جانشین، یعنی بعد میں ان کو نبوت ملی. جیسے کس کو ملی تھی؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو چلے گئے تھے تو حضرت یوشع علیہ السلام کو ان کے جانشین تھے، ہے نا، یوشع بن نون. تو یہاں پر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کے جانشین کون تھے؟ یسع. اور ذوالکفل کے بارے میں آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیغمبر نہیں تھے. بہرحال اختلاف تھا، لیکن چنے ہوئے بندے تھے، جو بھی تھے چنے ہوئے بندے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں پر کیا ہے. اور روایتوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل ان کی ملتی نہیں ہے. ہاذا یہ ذکرن ایک ذکر ہے. وَإِنَّ اور بے شک لِلْمُتَّقِينَ متقی لوگوں کے لیے لَحُسْنَ ضرور ہی اچھا ہے مآب ٹھکانہ. کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو بھی انبیاء کے طریقوں پر چلے گا وہ اچھے انجام کو پہنچے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ذکر ہے، ان کے طریقے پر چلو تمہیں راستہ مل گیا اور تم اچھے انجام کو پہنچ جاؤ گے. جناتی باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، مفتحتن کھلے ہوں گے، فتحہ سے بنائیں، مفتحتن کھلے ہوئے ہوں گے، لہم ان کے لیے، ابواب دروازے نیک لوگوں کے لیے، یعنی جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. اور جنت کے کتنے دروازے بتائے جاتے ہیں؟ 8 دروازے. اور ان کی چوڑائی بھی کتنی ہے؟ بہت زبردست چوڑائی ہے ان کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں یا مکہ اور بصرہ میں، یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا ہے. تو آپ کلومیٹرز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ہوگا، 1400-1500 کلومیٹر ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہے. اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں، جیسے کوئی باب الصلاۃ، کوئی باب الریان، کوئی باب الجہاد، کوئی باب الصدقہ. اور خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے بہت کم جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا اور جنت، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں جس دروازے سے تم جانا چاہو جا سکتے ہو. کیونکہ جب بہت اچھی بھی حدیث آتی ہے، آگے بھی آئے گی، آگے سناؤں گی، تو چھوٹی سی بات اس کی بتا دوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جنت کے دروازے ہیں، باب الصلاۃ جو نماز والے ہیں وہ اس سے جائیں گے، باب الریان جو روزے والے ہیں وہ اس سے جائیں گے، تو اس طرح کر کے نبی نے سب کے بارے میں بتایا. صدقہ دینے والے صدقے سے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جو سب کرتا ہے وہ کس دروازے سے جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا
اس بات کا جواب نہیں دیا، لیکن کیا کہا کہ مجھے امید ہے تم اسی میں سے ہو. ہاں تو یعنی وہ کسی بھی دروازے سے جا سکتا ہے. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جنت کے دروازوں پر اعمال کے اجر کی لسٹ بھی ہوگی، فہرست بھی، جو لسٹ ہوتی ہے نا کتنے کتنے کیسے کیسے اجر کی، اور اس کی بھی لسٹ اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. جیسے ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی اگر قرضہ دیتا ہے لوگوں کو تو یعنی وہ اگر کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو وہ کتنی لمبی جائے گی نہیں پتا فہرست. متقینا تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، کن میں؟ جنتوں میں. یدعونا وہ طلب کریں گے، فیہا اس میں، بفاکہۃ پھل، کثیرۃ کثرت سے، وشرابن اور مشروب، یعنی بہت طرح طرح کے پھل جس کے بارے میں ڈیفائن ہو چکا تھا کہ اس کے کلرز بھی کتنے سارے ہوں گے، دیکھنے میں کتنے خوبصورت ہوں گے، اور طرح طرح کے مشروب ہوں گے، یعنی جنت میں ڈرنکس ہوں گے. کیونکہ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ لوگوں کو کلرفل ڈرنکس کتنی پسند آتی ہے. اگر کسی شادی میں کلرفل ڈرنکس رکھی ہو تو اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اس کا جوس، یہ اس کا، اتنے سارے کلرز. تو وہاں پر بھی طرح طرح کے مشروب ہوں گے، پینے کی چیزیں ہوں گی کلرفل. وَعِندَهُمْ اور ان کے پاس ہوں گی، قاصراتُ نیچی رکھنے والیاں، طرفی نگاہوں کو، اطراب ہم عمر، یعنی وہاں پر عمر کا کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے. جو عمر شوہر کی وہ عمر بیوی کی، سارے ہم عمر ہوں گے، سارے ایک جیسی عمر کے ہوں گے. ہاذا یہ ہے ماں وہ جس کا تو ادونا تم وعدہ کیے جاتے تھے، لی یوم الحساب حساب کے دن کے لیے، لی یومی دن کے لیے حساب، یعنی وہاں پر جانے کے بعد ان سے کیا کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے جنت، تم سے اسی کا وعدہ کیا جاتا تھا کہ نیک عمل کرو اس میں پہنچو گے، آج تم یہاں پر پہنچ جاؤ. ہاذا یہ ہے بدلہ، وَإِنَّا اور بے شک، بدلہ مطلب یہ محذوف ہے یہاں پر ہے یہ ہے، سنٹینس ختم، یعنی کیا ہے بدلہ. وَإِنَّا اور بے شک، لِلطَّاغِينَ سرکشی کرنے والوں کے لیے، لَشَرَّ ضرور ہی برا ہے، مآب ٹھکانہ، یعنی جنت کی بات ہو گئی تو جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے. اب جو سرکشی کرتے ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، تو ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہے. اچھا، وَإِنَّ هَذَا بے شک یہ، لَرِزْقُنَا ہمارا رزق ہے، نہیں ہے اس کے لیے، من نفاد کبھی ختم ہونا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. نفاد مطلب جو ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا جنتیوں کے لیے، یعنی جو مشروب ملیں گے، طرح طرح کے رزق ملیں گے، طرح طرح کے کھانے ملیں گے، بہت ساری ویرائٹی اور آئٹمس ملیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ ہے بدلہ، اور بے شک سرکشوں کے لیے ضرور ہی برا ہے مآب ٹھکانہ. جہنم جہنم، یصلونہا وہ جلیں گے، اس میں داخل ہوں گے، جلیں گے. اور اسی سے ایک فائل آیا تھا کل، کیا آیا تھا؟ سالین، داخل ہونے والا، مطلب جہنم کی طرف جلنے والا، داخل ہونے والا، اس کے لیے بھی، کیونکہ داخل کے لیے بھی آتا ہے نا یہ. تو جہنم میں، یصلونہا وہ جلیں گے اس میں، وَفَبِئْسَ تو کتنا برا ہے، المہاد وہ ٹھکانہ. مہاد سے بنا ہے، مہاد کس کو کہتے ہیں؟ گود کو، بچھونے کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو گود بتا دیا کہ دیکھو کتنی بری گود ہے، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے کہ وہاں پر سکون نہیں ہے. ہاذا یہ ہے، کیا ہے یہ؟ بدلہ. فَلْيَذُوقُوهُ تو چاہیے کہ چکھیں اسے، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ. غساق غین سین قاف، غسقا سے بنا ہے. غسقا جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے غاسقین آتا ہے نا. غاسقین کسے کہتے ہیں؟ رات کے لیے آتا ہے، کیونکہ رات دن کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے رات کے لیے غاسقین لفظ آتا ہے. ویسے اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ ٹھنڈک کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں غساق ہے، غساق یعنی پیپ اور خون. اگر جہنمی، اور اس کس کے اپوزٹ ہے یہ؟ حمیم کا اپوزٹ، یعنی کھولتا ہوا پانی بھی ملے گا، اور غساق اور پیپ اور خون بھی ملے گا، یعنی ٹھنڈا اور گرم دونوں ہے، اور لیکن وہ کتنا برا ہے. وآخرو اور کچھ دوسرے، من شکل ہی اسی کی شکل کے، ازواجن کئی قسم کے، کیا ملیں گے؟ اسی کی طرح. اگر کھانے پینے کی کوئی چیزیں مانگیں گے اسی کی طرح ملیں گے، یعنی
हॉट ड्रिंक में खोलता हुआ पानी और कोल्ड में पीप और खून, और इसी की तरह जैसे जख्म हो गया, और इसी से मिलते जुलते, मतलब गंदी से गंदी चीज जिसको यहाँ देखकर घिन आती है वो वहां पर खानी पीनी पड़ेगी। आप जरा सोचिए, अगर किसी को डॉक्टर भी अगर पीप साफ कर रहे होते हैं तो कितनी घिन आती है ना, उबकाई आ जाती है इंसान को, किसी को खून को देखकर आ जाती है, और वहां पर वो उनको मिलेगा ही ड्रिंक के रूप में कि वही पियो अब तुम। और कौन सी होगी? जो कि जहन्नमी लोगों को अल्लाह ताला जब जहन्नम में डालेंगे, उनके जख्म बनेंगे, उनसे पीप और खून निकलेगा, वो एक जगह इकट्ठा होता जाएगा और वहां पर उनकी गिज़ा होगी, वो उनके लिए गिज़ा होगी। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला बस जहन्नम में जाने से बचा ले। हाजा, ये फौजुन एक फौज है यानी लश्कर है, मुक्तहिमुन घुसने वाला, मुक्तहिमुन यानी अंदर जाने वाला, घुसने वाला, माकुम तुम्हारे साथ, ला मरहबन नहीं कोई मरहबा, मरहबा मतलब वेलकम, खुश आमदीद, नहीं कोई मरहबा, बिहिम तुम्हें, इन्नहुम बेशक वो, सालू जलने वाले हैं, अन्नार आग में, क्योंकि सबकी बात हो रही है इसलिए वो सब जलने वाले हैं, किसमें? आग में। तो मरहबा किससे बना है? राहबा, राहब इसका रूट है। राहबतुन, राहबतुन कहते हैं वसत और फिराखी को, यानी वसत, वसत मतलब हमारे फैलाव, और फराखी यानी बहुत है। तो किसी को मरहबा कहने का मतलब ये होता है वेलकम, यानी आइए हमारे लिए आपके पास बहुत सी जगह है, यानी बिठाने के लिए भी जगह है, खिलाने के लिए भी बहुत कुछ है, मतलब वसत है और फराखी है, आइए, तो इसलिए मरहबा कहा जाता है। तो अल्लाह ताला किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? जहन्नमियों की। तो जहन्नमियों के लिए कोई मरहबा नहीं होगा, यानी जन्नतियों को कैसे मरहबा कहा जाएगा? हर दरवाजे पर पुकारा जाएगा और उनको कहा जाएगा ये है जिससे आपको, जिस वादा और इज्जत के साथ उनको ले जाया जाएगा कि ये है वो चीज, ये है वो जगह जिसका वादा किया गया था। और जहन्नमियों को कोई मरहबा नहीं, बल्कि सीधा ले जाकर उनको फेंक दिया जाएगा, कोई वेलकम उनका नहीं होगा। कालू वो कहेंगे, बल्कि अंतुम तुम, ला मरहबन नहीं कोई मरहबा, नहीं कोई खुश आमदीद, नहीं कोई वेलकम, बिकुम तुम्हें, अंतुम तुम ही, कद्दम तुमुहुम आगे लाए थे उसको, कद्दम तुमु आगे लाए थे तुम, हु उसे, किसे? अपने अमाल को जो तुमने दुनिया में किया था, लना हमारे लिए, फबीसा तो कितनी बुरी है, अलकरार वो ठहरने की जगह, वो करार की जगह, यानी क्या कहेंगे कि उनसे कहा जाएगा कि आज तुम्हारे लिए कोई भी वेलकम नहीं है, कोई भी मरहबा नहीं है, बल्कि तुम्हारा अंजाम ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम ही इसको अपने आगे लेकर आए हो, यानी तुमने दुनिया में जो बोया था आज तुम उसको काट रहे हो, जो दुनिया में इन्वेस्ट करा था आज वो पा रहे हो, वो तुम्हें मिल रहा है। कालू वो कहेंगे, रब बना ए हमारे रब, मन कद्दमा जो आगे लाया, लना हमारे, हाजा ये, फजिद हु तो ज्यादा दे दो उसे, फजिद हु जिद क्या है? ये अम्र है, तो ज्यादा दे दो उसे, अजाबन अजाब, दीफन कई गुना, फिन्नारी आग में। मैंने आपको ये बताया था दीफन गुना दुगने के लिए भी आता है, कई गुना के लिए भी आता है। तो क्या कहेंगे? जो, क्योंकि जहन्नम में आपको पहले भी बातचीत गुजर चुकी है कि जहन्नमी लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि अल्लाह ताला इसकी वजह से मैं जहन्नम में पहुंची हूँ, मैं तो दुनिया में इसी के पीछे चलती थी, इसी के पीछे दुनिया में चलती थी और यही मुझे वर्गलाता था और यही मेरे दिमाग में वसवसे डालता था, तो जिसने मुझे यहाँ पहुंचाया है, जिसने मेरे आगे ये बुरा अजाब लेकर आया है जो, उसको तू कई गुना अजाब दे। यानी अल्लाह ताला से ये फरियाद करेंगे, बजाय इसके कि अल्लाह ताला बाहर निकाल दो, ये भी करेंगे कि अल्लाह ताला इसको दुगना अजाब दो और कई गुना अजाब दो। वकालू वो कहेंगे, माँ लना क्या है हमारे लिए, ला नरा नहीं हम देखते, रिजालन मर्दों को, लोगों को, कुन्ना थे हम, नउद्दुहुम शुमार करते उन्हें, मिनल अशरार शरीर लोगों में, अशरार शीन रा शर से बनाए, यानी बुरे लोग, बहुत बुरे लोग, जैसे अहले मक्का में कुफारे मुशरिकीन थे, है ना, जैसे, और लेकिन यहाँ पर किन की बात हो रही है? जैसे नेक लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या समझ में आ रहा है शायद से आपको, मुझे बताइए। जहन्नम में पहुंचने के बाद जहन्नमी कहेंगे कि वो लोग कहाँ हैं जिन्हें हम बहुत शरीर लोग शुमार करते थे, बहुत बुरे लोग शुमार करते थे, यानी नबियों के बारे में और सहाबाओं के बारे में,
نیک لوگوں کے بارے میں کہیں گے وہ برے لوگ کہاں ہیں جنہیں ہم برا سمجھتے تھے، وہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی جنہیں دنیا میں برا سمجھتے تھے ان کو پکاریں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، شریر لوگ جنہیں ہم سمجھتے تھے۔ اتخذناہم، کیا بنا لیا ہم نے انہیں، سخرین مذاق، ام یا زاغت ٹیڑھی ہو گئی، کج ہو گئی ان سے، ابصارو نگاہیں، یعنی ہم نے ان سے مذاق بنا لیا تھا، یہ ہماری نگاہیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے، کیونکہ دنیا میں ان کو بہت برا سمجھتے تھے نا کہ انہیں کو عذاب ہوگا، اب وہ جہنم میں ان کو دیکھ نہیں رہے اور پکار رہے ہیں کہاں ہیں وہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں وہ کم درجہ سمجھتے تھے، انہیں بدبخت سمجھتے تھے، کیونکہ اسلام کے خاطر انہوں نے لذتیں چھوڑ دی، اسلام کے خاطر انہوں نے سب کچھ گوا دیا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور ان لوگوں کو مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، اسلام کے خاطر انہوں نے تو سب گوا دیا، اب انہی کو پکار رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ، اور مذاق بناتے تھے۔ انا بے شک ذالکا، یہ لحق، ضرور ہی حق ہے، سچ ہے، تخاصمو، آپس میں جھگڑنا، کون سے باب سے؟ یہ تفاعل سے، یہ جب آ جاتا ہے تخاصم یعنی آپس میں جھگڑنے کے لیے آ جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو بے شک یہ ضرور ہی حق ہے آپس میں جھگڑنا، اہل النار، آگ والوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سچ بات ہے اور ایسا ہوگا، جہنم میں جائیں گے اور آپس میں جھگڑیں گے آگ والے۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، منذر ڈرانے والا ہوں، وما اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو ایک ہے، قہار زبردست ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دو میرا کام صرف کیا ہے، ڈرانے کا اور یہ بتانے کا کہ اللہ ایک ہے، اس لیے ہمارا کام بھی کیا ہے، صرف ڈرا دینے کا۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر لی اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی، اپنے رشتہ داروں کو سمجھانے کی، بار بار کوشش کر لی لیکن وہ نہیں مان رہے، اب آپ کے اوپر سے اس کی ذمہ داری ہٹ گئی، یعنی اب اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے تو اپنی طرف سے کوشش کر لی۔ اب ان کو جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے پاس آیا تھا دائی، تمہیں بہت سمجھایا تھا، تم کیوں نہیں مانے، اب ان کو دینا ہے حساب۔ ربو، رب ہے، السماوات، آسمانوں کا، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ایک ہے، قہار زبردست ہے، اور آگے اسی کی صفت بتا دی کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز جو زبردست ہے، الغفار بہت بخشنے والا ہے، یعنی آسمان اور زمین اور ہر چیز کا مالک ہے وہ۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، نبأٌ ایک خبر ہے، عظیم بہت بڑی، بے شک تم انہو اس سے معرضون اعراض کرنے والے ہو۔ کون سی خبر؟ قیامت کی خبر، جنت کی خبر، جہنم کی خبر، یہ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، اور مشرکین مکہ نے اس کو جھٹلا دیا تھا، اس سے اعراض کر لیا تھا، اس کو مانا ہی نہیں تھا۔ ہمارا کام بھی ہوتا ہے نا، قرآن میں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد مانتے ہی نہیں ہے نا، اور سمجھ میں بھی آتا ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے، دکھتا بھی ہے، لیکن پھر اب بہانے کیا بنتے ہیں کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات۔ ابھی بتاؤ، قرآن اتنا ایزی ہے، کیسے ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بہانے نہیں چلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں نے اس کو بہت زیادہ آسان بنایا تھا، تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آیا یہ؟ تو اس سے اگنور کر دیتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو اگنور کرنا ایسا نہیں ہے کہ اگنور کر کے بچ پائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ ماں نہیں ہے، کانا ہے، لی مجھے، من علم کوئی علم، بالملائل اعلی، ملائل اعلی کا، مقرب فرشتوں کا، جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ پوچھا جا رہا ہے کہہ دیجئے وہ ایک خبر ہے بہت بڑی، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی حضرت آدم کی تخلیق کے موقع پر اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین مکہ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور شیطان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی، اس کے بارے میں بتاؤ، یہ بھی باتیں پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ بتا دو کہ تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جب مقرب فرشتے اور شیطان آپس میں باتیں کر رہے تھے یا جھگڑ رہے تھے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اور ملائل اعلیٰ یہاں فرشتوں کا گروہ ہے، ملائل اعلیٰ فرشتوں کا گروہ، مقرب فرشتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دو مجھے نہیں پتا اس وقت کیا باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت میں وہاں حاضر نہیں تھا۔ ان
نہیں یوہا وہی کی جاتی میری طرف مگر انما یہ کہ انا میں تو نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھلم کھلا، یعنی مجھے تو صرف اتنا پتا ہے جتنی وہی مجھ پر کی جاتی ہے، اور میرا کام کیا ہے کہ صرف آپ کو میں ڈرا دوں۔ اس قالا جب کہا ربو کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک بشر کو من طین مٹی سے، فیضا پھر جب سویتہ درست کر دوں میں اسے، سوار دوں میں اسے، ونفختو اور پھونک دوں میں، نفخا سے نفختو میں پھونک دوں فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، فقعو تو گر پڑنا لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، فا یہاں پر عطف ہے تو، اور ورڈ کیا ہے یہ قعو تو گر پڑنا، وقع سے بنائیے واقع ہونا، ٹھیک ہے، یعنی قعو اس کا امر ہے، قا جیسے وقینا عذاب النار کہتے ہیں نا، میں وقینا عذاب النار بچا مجھے آگ کے عذاب سے، تو کی کیا ہو گیا امر ہو گیا، نہ ضمیر آ گئی اس کی، اور یہاں پر بھی کیا ہے قعو امر جمع ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا امر جمع، تو گر پڑنا، ہاں یعنی واقع ہونا، روٹ میننگ کیا ہے اس کا واقع ہو جانا، واقع ہو جانا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے اس کو کرنا، مطلب گر پڑنا پورا، تو گر پڑنا اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، یہ سجدہ تعظیم تھا، کون سا سجدہ؟ سجدہ تعظیم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے کے لیے گر پڑنا، اور بعض مفسرین پتہ ہے کیا بھی کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک تو سجدہ تعظیم تھا یعنی اللہ وہ عزت کے لیے سجدہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت اللہ تعالیٰ روح پھونک رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ کر رہے تھے، یعنی ایک چیز پیدا کر رہے تھے، انسان کو پیدا کر رہے تھے اور روح پھونک رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سجدے میں گر پڑنا، تو ہو سکتا ہے یہ سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہے نا، لیکن شیطان کو کیا لگا کہ اچھا میں آدم کو سجدہ کروں، اس کو کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو مٹی سے بنائے اور میں تو آنکھ سے بناؤں، میں تو بہت بڑی چیز سے بناؤں، فسجدہ تو سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم ان کے سب نے، اجمعون اکٹھے، یعنی سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ سوائے ابلیسا ابلیس کے، استکبرا اس نے تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا وہ، من الکافرین کفر کرنے والوں میں سے، اس نے کمپیریزن کیا، کمپیریزن کر کے اس کے اندر کفر آ گیا، اور جب کفر آ گیا تو اللہ تعالیٰ سے بہانے بنانے لگا، اور پھر کس میں سے بن گیا؟ کافروں میں سے بن گیا۔ قالا کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیسو اے ابلیس، کس نے؟ ماں کوشچن کے لیے، کس نے؟ منع کا منع کیا تجھے، روکا تجھے، ان اس سے کہ تسجدہ تو سجدہ کرے، لما اس کو جسے، خلقتو میں نے پیدا کیا، بیدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، استکبرتا مطلب کیا؟ استکبرتا تو نے تکبر کیا، یا کنتا تھا تو من العالین بڑے لوگوں میں سے، مرتبہ والوں میں سے، اعلیٰ سے بنائیے بلندی سے، عالین بڑے لوگوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تجھے کس نے منع کیا تھا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کرا، جبکہ میں نے حکم دیا سجدہ کرو تو سجدہ کرنا چاہیے تھا، کیا تو نے تکبر کیا، کیا تیرے تکبر نے تجھے روک دیا، یا تو بہت بڑا تھا، یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا ہی تو سمجھا تھا، یہی ریزن تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا تھا۔ قالا اس نے کہا، انا خیرم میں بہتر ہوں، منہوں اس سے، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، من النار آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا تو نے اسے، من طین مٹی سے۔ جب ہمارے اندر یہ فیلنگ آ جائے نا الا خیرم یہ والی، تو اس کا مطلب کیا ہے، اب ہمارے اندر تکبر آ گیا، اور تکبر کا مطلب کیا ہے، اب ہم گئے جنت سے، تو اس سے نکال دیا گیا تھا نا ابلیس شیطان، جنت سے نکال دیا گیا تھا صرف کس جملے کی وجہ سے، انا خیرم، اس وجہ سے اگر ہمارے اندر بھی آ گیا تو ہم بھی جنت سے نکال دیے جائیں گے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خیرن نہیں بتانا، میں بہتر نہیں ہوں، ہمارے اندر بہت کمیاں ہوتی ہیں، بہت ہمیں نہیں پتا کہ کون کیسا ہے، وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری غلطیوں کو ڈھانپ رکھا ہے، یعنی کور چڑھا رکھا ہے، جیسے تکیے کا غلاف ہوتا ہے نا، اور غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، کور چڑھا دیا جاتا ہے، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے وہ، لیکن حقیقت جب غلاف اتارو تب پتہ چلتی ہے، یہی ہے نا، تو ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کیا میرے اندر کمیاں ہیں، میں کتنی گنہگار ہوں، اور ہو سکتا ہے میں نے اپنے اوپر غلاف چڑھا دیا اور آپ کو میں اچھی نظر آ رہی ہوں، ہے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو چھپا دیتے ہیں،
اور پھر ہم اس سے یا تو ہم اس کو اس نصیحت پکڑیں یا پھر اور آگے گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں. تو ہمارا کام کیا ہے, کیونکہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, بس ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا, خیرن نہیں ماننا, فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنی ہے, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. قالا, تو اللہ نے کہا, فخرج, تو نکل جا, منہا, اس میں سے, فإنکا, تو بے شک تو, رجیم, مردود ہے. مردود ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا, اور کیا کہا, تو نکل جا, تو مردود ہے یعنی ردی ہے, اب تو کچھ بھی نہیں بچا. یعنی یہ سوچ لیجئے سمپل کہ اگر میں نے, میرے اندر تکبر آ گیا اور میں نے اپنے آپ کو بہتر بتا دیا تو میں ردی بن جاؤں گی اللہ کی نظروں میں, اور اللہ تعالیٰ مجھے نکال کے دھتکار کے پھینک دیں گے. وَإِنَّ, اور بے شک, عَلَيْكَ, تجھ پر, لعنتی, لعنت ہے میری, کس کی, اللہ تعالیٰ کی, اِلَى يَوْمِ الدِّينِ, بدلے کے دن تک, یعنی جب قیامت کے دن تک شیطان کے اوپر لعنت ڈال دی, کس نے, اللہ تعالیٰ نے, تکبر کی وجہ سے. قالا, اس نے کہا, ربی, اے میرے رب, فَأَنذِرْنِی, تو مہلت دے تو مجھے, انذرنی, تو مجھے مہلت دے, اِلَى یومی, اس دن تک, یبعثون, کے جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے, اب کیونکہ اس کو سکون نہیں تھا, یعنی اب مجھے جنت میں, مجھے جہنم میں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ, اب تو میں اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے جاؤں گا, اکیلا نہیں جاؤں گا میں جہنم میں, یعنی آدھی پبلک کو تو میں جہنم میں لے کر جاؤں گا, آدھی آبادی کو. اور آپ دیکھیے آدھی سے زیادہ آبادی جہنم میں ہوگی, صرف کچھ ہی چنندہ لوگ ہوں گے جو جنت میں ہوں گے. تو مہلت مانگی اس نے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قالا, کہا, فَإِنَّكَ, تو بے شک تو, من المنذرین, مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. فائل ہے یہ, جا, تجھے مہلت مل گئی, تو مفعول ہے, مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے, یہ مفعول ہے, ٹھیک ہے. اِلی یومی, ایک دن تک, الوقتی, جس کا وقت معلوم ہے, کس کا, قیامت, یعنی قیامت تک مہلت ہے تجھے. قالا, تو اس نے کہا, فَبِعِزَّتِکَ, تو قسم ہے تیری عزت کی, قسم بھی یہاں پر قسم کے لیے, قسم ہے تیری عزت کی, لَأُغْوِيَنَّهُمْ, ضرور میں گمراہ کر دوں گا, اغوینہ, میں گمراہ کر دوں گا ان کو, اجمعین, سب کو, کن کو, انسانوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں ضرور گمراہ کر دوں گا, اور وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھو کہ پوری کی قوم کو لے کر ڈوبتا ہے وہ شیطان, یعنی ایک انسان کو نہیں, دو انسان کو نہیں, فوج کی فوج کو ورگلا دیتا ہے. اب دیکھیں نا کتنی ساری قومیں پیچھے گزر چکی, کتنے لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے, کتنے کم تھے نا, اور ایمان لانے والے تھے بس وہ بچے, اور باقی سب عذاب میں چلے گئے, اور سب اسی کے ساتھ اس کے پیچھے. اور آج بھی دیکھ لیجئے, امت محمدیہ میں بھی دیکھ لیجئے آپ, ہے نا, کتنے ہی سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ بالکل غافل ہیں, بالکل سو رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ نہیں پتا اتنے بڑے بڑے گھر جو میں نے بنا لیے اس کا حساب میں کیسے دوں گی, اگر یہاں پر میں نے اس گھر میں دین کا کام نہیں کرا, اس گھر کو اللہ تعالیٰ کے خاطر میں نے اللہ کے کام کے لیے نہیں لگایا, تو میں کیسے حساب دوں گی, کیا ہوگا. شیطان ورگلایا جا رہا ہے اور انسان اس کے پیچھے ہی جاتا جا رہا ہے, جیسا شیطان چاہ رہا ہے انسان اس کے پیچھے چل رہا ہے. تو کوشش کریں کہ شیطان کے پیچھے, کیونکہ اس نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں ضرور سب کو لے لوں گا, اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا, سب کو لے کر جاؤں گا. تو بار بار یہ آیت یاد رکھیے, جب بھی کوئی وسوسہ آئے, نہیں یہ تو شیطان نے وعدہ کیا تھا, یہی آ رہا ہے میرے بیچ میں, مجھے تو اپنا کام کرنا ہے, مجھے دنیا بھی جینی ہے اور مجھے آخرت بھی اپنی بنانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ کر میں اپنی آخرت گوا دوں. اللہ, سوائے, عبادکا, تیرے بندے, دیکھیں اللہ آگے یہاں پر, یعنی میں سب کو ورگلا دوں گا سوائے تیرے بندے, منہم, ان میں سے, جو المخلصین, جو چنے ہوئے ہیں, خالص کیے ہوئے ہیں, یعنی چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو میں تیری پوری فوج کو جہنم میں لے جاؤں گا. اور یہی ہو رہا ہے, مٹھی بھر لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے, باقی پبلک جہنم میں وہ لے جا رہے ہیں. اور مسلمانوں میں سے بھی پہلے کتنے جہنم میں جائیں گے. جنت, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جنت بھی خالی پڑی ہو شروع میں, اپنے گناہ بھگت کر, پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر لائے گا, اور جب اللہ ان کو نکال کر لائے گا کتنے عرصے بعد. آپ یہ دیکھو کہ گرمی میں ہم اگر ابھی لائٹ چلی جائے, پنکھے بند ہو جائیں, مئی جون کا موسم سمجھ لو آپ, جو ہے کتنی دیر یہاں برداشت کر پائیں گے,
کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ آپ سے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، 1 گھنٹہ وہ نکالنا مشکل ہے، اور وہاں پر سالہ سال کیسے نکالا جائے گا؟ چلو یہ تو گرمی ہے، ٹیمپریچر ہے، اور پھر بھی میں صرف روم کی بات کر رہی ہوں، ابھی دھوپ کی بات بھی نہیں کر رہی، لیکن وہاں تو بیٹھنا ہی آنکھ کے اندر ہے، آنکھ کے اوپر آنکھ کا بچھونا، آنکھ کی دیواریں، اور کھانے کے لیے زکوم اور پیپ اور خون، کیسے برداشت ہوگا وہ؟ تو مطلب کہتے ہیں نا لوگ کہ کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ لیا جنت میں تو جائیں گے، لیکن اللہ کے بندو یہ بھی تو عقل سے کام لو کہ کب جاؤ گے، کیسے برداشت کرو گے جہنم؟ قالا کہا، فالحق تو حق ہے، اور حق ہی اقولو میں کہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ یعنی یہ حق ہے اور حق ہی میں کہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سچ ہی کہتے ہیں. لَأَمْلَأَنَّ، اور کیا حق ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ، ضرور میں بھر دوں گا، ملأ سے بنائیے، بھر دوں گا، ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، من کا تجھ سے، وممن اور ان سے جو تبعک پیروی کریں گے تیری، ان میں سے، اجمعین سب. یعنی یہ بات بھی میرے اوپر حق ہے کہ جو تیرے پیچھے چلے گا ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا. اور یہ املا انا میں بار بار بتاتی ہوں کس سے آیا ہے؟ ملا. ملا کس کو کہتے ہیں؟ ملا سرداروں کو بھی کہتے ہیں. سرداروں کو کیوں کہتے ہیں؟ فرشتوں کے لیے بھی، سرداروں کے لیے بھی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روب سے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، روب سے بھر دیے جاتے ہیں، دل میں ان کے لیے روب ڈال دی جاتی ہے، اس لیے وہ سردار ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ملا لفظ ہے. اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے سب کو، یعنی سب جہنم میں جائیں گے. قل کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کوئی اجر، کوئی اجرت، اور نہیں ہوں میں من المتکلفین، تکلف کرنے والوں میں سے. متکلفین، تکلف یعنی بن بن کر دکھانا، اس کو کہتے ہیں تکلف. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو، نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی میں آپ سے کچھ اجرت نہیں مانگ رہا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تکلف کا ورڈ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو، ہمارے نبی نے کبھی بھی تکلف نہیں کیا، اور انسانوں کو بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے. ہم کرتے ہیں نا تکلف، کن کن موقعوں پر؟ مہمان بن کر جائیں تو تکلف، میزبان بنے تو تکلف، کسی سے بات کریں تو تکلف، ہر ہمارے، کیونکہ وہ کیا ہے تکلف؟ وہ ریئلٹی نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے، یہ دکھاوا ہے، اس لیے تکلف منع ہے. تکلف کہتے ہیں ان نیچرل انداز کو، یعنی جو نیچرل نہیں ہوتا، ان نیچرل انداز کو تکلف کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے لوگو، جو شخص کچھ جانتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بولے کہ میں جانتا ہوں، اور جو شخص نہیں جانتا تو وہ کہہ دے میں نہیں جانتا، باقی واللہ عالم. اسی طرح مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے بارے میں وہ کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. وہ بھی کون کہہ سکتا ہے؟ علم والا ہی کہہ سکتا ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں تکلف کے چکر میں نا، اب اس کو کیسے منع کر دوں، تو میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچے گی، تو آرٹیفیشل ہمیں کہیں بھی نہیں ہونا، ہمارے اندر آنا ہی نہیں چاہیے دکھاوا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مثال بھی ملتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب حضرت زینب آئیں، یعنی جب حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ نے ان کو دودھ پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے طلب نہیں، یعنی میرا من نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور بھوک جمع مت کرو، یعنی اسے لے لو. تکلف میں انہوں نے ایسا کہا تھا، تو تکلف کیا ہو گیا؟ جھوٹ ہو گیا. انہوں نے کیا کہا؟ جھوٹ اور بھوک کو جمع مت کرو. اس کے بعد سے صحابہ نے اگر بھوک لگتی تھی نا تو ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ ہاں ہمیں بھوک لگ رہی ہے. اگر کسی کے گھر جائیں تو آپ کو اگر واقعی میں بھوک لگ رہی ہو، کچھ کھانے کا من ہو، اگر کوئی پوچھے تو ڈائریکٹ کہتے کہ ہاں میرا کھانے کا من ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. کیونکہ مومن سچا ہوتا ہے، کسی بھی حالت میں کہیں بھی اسے جھوٹ نہیں بولنا. آپ دیکھیے زندگی کے اتنے چھوٹے چھوٹے شعبوں میں بھی، اتنے چھوٹی جگہ پر بھی ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا لکھ لیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. میں گھر گئی کسی کے، اب کسی آنٹی کے گھر چلی گئی، انہوں نے کہا زبینہ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں میں نہیں کھا رہی، نہیں میرا من نہیں کر رہا. اور اندر سے اگر من کر رہا ہو تو
لکھ لیا گیا، اتنا سا جھوٹ لکھ لیا گیا اور یہ تکلف میں آ گیا، اس کا گناہ لکھ لیا گیا. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ صغیرہ گناہ کو بھی پکڑو، کون کون سے ہیں. جب صغیرہ گناہ پکڑ میں ہی نہیں آئیں گے تو معافی کیسے مانگو گے؟ اور جب معافی نہیں مانگو گے تو وہ لکھتے گئے، پہنچ گئے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو لے کر. اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو روکا گیا، منع کیا گیا تکلف کرنے سے. اسی طرح حضرت سلیمان سے مروی ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سلمان سے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم مہمان کے لیے بھی تکلف کریں. مطلب کیا ہے اب؟ یعنی میزبان اور مہمان دونوں کو منع کیا گیا کہ دونوں ہی نیچرل طریقہ اختیار کریں، دونوں میں سادگی ہونی چاہیے، دونوں میں تکلف نہیں ہونا چاہیے. یہ سنت طریقہ، ٹھیک ہے. اور پھر کھانا کھلانا، اور جنت والے کاموں میں سے جو ہے ایک کام کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ کام جنت میں لے جاتا ہے. یہ بہت پسندیدہ کام ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، کوئی بھوکا آ گیا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، تو یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. بھلے ہی سادہ کھلا دیں، اس کو کھلا دیں. تو آج سے یہ سوچیں، کیونکہ آج آپ نے ایک اور چیز پڑھ لی، احکام کی، عمل کی. تکلف اپنی زندگی سے نکالنا ہے، نیچرل بننا ہے، بی نیچرل. ٹھیک ہے. ان نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. کیا؟ قرآن. وَلَا تَعْلَمُنَّ، ضرور تم جان لوگے، نبأہ، اس کی خبر، بعد حین، ایک وقت تک. کس کی خبر؟ قیامت کی خبر، موت کی خبر، زندگی کی خبر، موت کے بعد کی زندگی کی خبر. یعنی موت کے بعد کی زندگی اور دوسری دنیا میں کیا ہونے والا ہے اس کی خبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے بارے میں کہ دنیا کھیت کی طرح ہے. یعنی اتنی سی حدیث میں دیکھیے، دنیا کھیت کی طرح. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہاں پر سب کھیت بو رہے ہیں، اپنا کھیت تیار کر رہے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد اس کھیت کو کٹنا ہے، پھر اس سے فائدہ یا نقصان ہونا ہے. یا تو فائدہ ملے گا یا پھر نقصان ملے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا کھیت کیسا جا رہا ہے، اچھا، فائدہ مند یا نقصان دہ. چلیے سورت پوری ہو گئی. آپ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.